तौबा जब इंसान करता है तो फलाह की तरफ आता है, सक्सेस की तरफ आता है और फलाह पा लेता है। अल्लाह की आप मग़फ़िरत देखें, अल्लाह ताला की आप जो है वो हमारे साथ मर्सी देखें कि एक जब हम अच्छा काम करने का इरादा रखते हैं तो ये एंजल लिख लेता है, ये वेट नहीं करता है 6 आवर्स, ये उसी वक्त लिख लेता है एज़ वन गुड डीड। और जब हम करते हैं तो वो 10 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ हमारी मदद कर रहा है, अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता है। अगर ये आपको प्यार नज़र नहीं आ रहा तो आई डोंट नो कि फिर प्यार क्या है अल्लाह का। कभी भी इतना डीमोटिवेट ना हो, कभी भी इतना गिव अप ना करें गुनाह करके कि आप खड़े ही ना हो सके। ठीक है, फ़ौरन से तौबा करें, फ़ौरन से वापस आ जाएं, फ़ौरन से जो है वो अल्लाह से बात करें। कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को कॉन्स्टेंटली अपना लेता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह विल मेक अ वे आउट ऑफ हिम फ्रॉम एवरी डिफ़िकल्टी। अल्लाह ताला उस शख्स के लिए हर मुश्किल से कोई रास्ता निकाल देता है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास गुनाह लेकर आए और तेरे गुनाह जो है वो ज़मीन से आसमान तक जो है वो डिस्टेंस को फिल कर रहे हैं, लेकिन तू मुझसे सिंसियर रिपेंटेंस करता है तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। ये तो ज़ाहिर है कि अगर हमने ईमान वाला बनना है, नेक बनना है, तो उसके लिए तौबा बहुत ज़रूरी है। और हर बंदा जो है वो गुनाह करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट्स सिन, हर बच्चा आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह करता है, बट द बेस्ट आर दोज़ हु रिपेंट, लेकिन सबसे बेस्ट वो हैं जो रिपेंट करते हैं। लेकिन रिपेंटेंस का एक तरीका है, रिपेंटेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं और तौबा करने के बाद एक लाइफस्टाइल के मुताबिक चलना होता है। तो बहुत से लोग तौबा करते हैं, डेली भी करते हैं, रिपेंटेंस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह नहीं छोड़ पाते, उसके बावजूद वो सही रास्ते पे नहीं आ पा रहे होते। तो व्हाट इज़ दैट मेथड? वो मेथड क्या है? कुछ ऐसी अहादीस आपको सुनाऊंगा जो बहुत यूनिक हैं। अहादीस एक बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर हम अहादीस को कभी सर्च करने बैठें, डीप करें, तो हमें ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं कि बंदा रिग्रेट करता है कि ये मुझे बचपन से क्यों नहीं पढ़ाई गई। तो इंशाल्लाह आज वो अहादीस भी सामने रखूँगा और फिर कुछ स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस सुनाऊँगा आपको, बहुत मोटिवेशनल, कि तारीख़ में कुछ ऐसे लोग गुज़रे जिन्होंने ऐसी रिपेंटेंस की कि उसके बाद वो गुनाह की तरफ नहीं पलटे। ऑल ऑफ दिस विल मोटिवेट इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस और रिपेंटेंस क्यों करनी चाहिए, इस पे कुरान मजीद की कुछ आयत आपके सामने रखूँगा। सूरह नूर चैप्टर 24 वर्स नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। और तुम सारे के सारे ए ईमान वालों, तुम सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ टर्न करो इन रिपेंटेंस, अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग फ़लाह पा सको। साबित ये हुआ कि तौबा जब इंसान करता है तो फलाह की तरफ आता है, सक्सेस की तरफ आता है और फलाह पा लेता है। वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि बेशक जो भी तौबा नहीं करता, एंड हुएवर डज नॉट रिपेंट देन इट इज़ दे हु आर दी रॉन्ग डूअर्स, यही लोग फिर जालिम हैं। ये कौन लोग हैं जो तौबा नहीं करते हैं? जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, सहाबी ने, कि जो मोमिन होता है वो छोटे से गुनाह को ऐसे देखता है जैसे एक पहाड़ है, और जो मुनाफिक है वो बड़े गुनाह को भी ऐसे देखता है जैसे एक मक्खी थी जो नाक पर आकर बैठ गई थी और उन्होंने यूं झटक करके उड़ा दी मक्खी, यानी उनके लिए मैटर नहीं करता है। और फिर जाहिर है कि जिसके लिए गुनाह मैटर ही नहीं करता है वो फिर तौबा भी नहीं करता है, वो फिर ये समझता ही नहीं कि मुझे इस पर तौबा करनी चाहिए। इसके बारे में एक हदीस आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही हदीस है बिल्कुल, तबरानी की, Truly the angel on the left of a person withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours. ये जो आपके लेफ्ट पे एंजल है ये लिखता है गुनाह, ये नोट डाउन करता है, रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ये अमाल अल्लाह की तरफ जाते हैं। हालांकि अल्लाह की नज़र में तो एक सेकंड के लिए भी आपका गुनाह नहीं छुपा हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। ये जो एंजल है मंडे और थर्सडे को, आपको पता है ना, हमारे अमाल ऊपर जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं। ये एंजल 6 घंटे वेट करता है इससे पहले कि आपका गुनाह दर्ज कर ले। हदीस सुना रहा हूँ, इफ़ द सर्वेंट रिग्रेट्स कमिटिंग द सिन एंड आस्क्स अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस, द एंजल डज नॉट राइट डाउन हिज सिन। अगर वो बंदा गुनाह की तौबा कर लेता है, नदामत शो करता है, तो एंजल इस गुनाह को नहीं लिखता। अदरवाइज द एंजल रिकॉर्ड्स इट एज वन बैड डीड, अदरवाइज वो एक गुनाह लिख लिया जाता है। और अल्लाह की आप मग़फ़िरत देखें, अल्लाह ताला की आप जो है वो हमारे साथ मर्सी देखें
کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اینجل لکھ لیتا ہے, یہ ویٹ نہیں کرتا ہے 6 آورز, یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ. اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے, اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے. اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا. اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو, یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا. ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی ہے, جیسے زنا ہے, زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا, تو وہ اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے, اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے, اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی تنہائی کے گناہ, رات کے گناہ. لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, اٹ ول وائپ آؤٹ دی بیڈ ڈیڈ. کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہو, کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے, فوراً سے توبہ کریں, فوراً سے واپس آ جائیں, فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں, فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں, کہ وضو کریں, 2 نفل پڑھ لیں. بیکاز ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن, شہوت میں, یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں, اسپیشلی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی انہیں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی گڈ ڈیڈز ایکسپیل دا ایول ڈیڈز, قرآن کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ یہ آیت آپ کے اس ایکٹ پر نازل ہوئی ہے. تو وہ بہت خوش ہوا وہ شخص, یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز خصوصاً مردوں کے لیے جو باجماعت نماز ہے وہ ایول ڈیڈز کو مٹا دیتی ہے, ایکسپیل کر دیتی ہے. رائٹ, تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی, اس کے میں نے پرسپیکٹو میں آپ کو یہ احادیث سنائی. کیا کہ ہو ایور ڈز ناٹ ریپینٹ, اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون, وہ پھر واقعی ظالم ہے. کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے. اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں. یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے. یعنی ظاہر ہے 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے, یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی, جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو فوراً سے معافی مانگے. پھر اللہ تعالیٰ اگین ایمان والوں سے مخاطب ہے ہم سے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ریپینٹ ٹو اللہ وتھ سنسیئر ریپینٹنس. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی طرف رجوع کرو وتھ سنسیئر ریپینٹنس. واٹ از مینٹ بائی سنسیئر ریپینٹنس, یہ اگلا ٹاپک ہے. اس پہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا, غالباً حضرت عمر کا میں آپ کو کال بھی سناؤں گا کہ سنسیئر ریپینٹنس سے کیا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ سنسیئر ریپینٹنس کرو اگر ریپینٹنس کرنی ہی ہے. پھر سورہ نوح میں بہت زبردست جو ہے وہ بات آئی ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور اس کے پھر حضرت نوح نے فائدے گناتے ہیں, یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. Allah will forgive you of your sins and delay for your specified term. Indeed, the time set by Allah, when it comes, it will not be delayed. پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ظاہر ہے انہیں بینیفٹس گنائے, وہ یہ کہ تمہاری اولاد اس میں برکت آئے گی, تمہارے مال اس میں برکت آئے گی, تمہاری اکانومی بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بارش برسائے گا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لیں. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درود ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے, بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے, اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی.
اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا, ایم شور کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں, اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں, اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح سب سے جو بہترین, یہ ون آف دا فیوریٹ آیاز ہے صحابہ کی. میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے, صحابہ کی آپس کی کنورسیشنز ہی ہوتی تھی, بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے, آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53, سورہ زمر ورس 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے, یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے, الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں, who have crossed the limits, اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے, زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر. کیا کہو انہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں, لیکن تو مجھ سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں. ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ, یہ المستدرک کی حدیث ہے, صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی, اور علی صلی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں. علی صلی اللہ عنہ reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah is astonished. اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے, اور اللہ کیسے اسٹانش ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ knows best, لیکن اللہ is astonished at a servant, اللہ ایک انسان پر اسٹانش ہوتا ہے when he says there is no God but you, لا الہ الا انتا, but I have wronged myself so forgive me, for none forgives sins but you.